کہ اللہ والوں کا ذکر بھی اپنے اندر ان کی صحبت کا اثر رکھتا ہے، اور وہ فیض جو کسی زمانے میں ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو حاصل ہوا کرتا ہے، وہی فیض اگر سچی تڑپ کے ساتھ ان اللہ والوں کا ذکر کیا جائے اور ان کے تذکرے کی محفل میں بیٹھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہی فیض ان کے ذکر سے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان اللہ والوں کا تذکرہ سن کر، ان کے احوال جان کر، ایک امتی کے دل میں اپنے نبی سے جو محبت کا تعلق ہے وہ بھی مزید مضبوط اور زندہ ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے صدیوں بعد آپ کی سیرت کا ایک نقش جو ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ابھرا، جب وہ اتنا پختہ، اتنا پکا، اتنا پاکیزہ، اتنا انوکھا اور اتنا نرالا ہے، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کتنی ارفع و اعلیٰ اور کتنی پاک اور کتنی پاکیزہ ہوگی۔ اور سننے والوں کے اندر یہ شوق بیدار ہوتا ہے کہ سرکار کی سیرت کا فیض ہی ہے جس نے سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کو سلطان المشائخ بنایا، تو ایک لالچ، ایک تڑپ اور ایک للک امتی کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ سرکار کے قدموں کے صدقے اور سرکار کی سیرت طیبہ پر عمل کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کیسے عرفہ اور اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے۔ اور اگر کوئی امتی آج بھی سرکار کی سیرت طیبہ پر عمل کرے، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے، تو آج بھی سرکار کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے۔ آج بھی سرکار کا طریقہ کار، سرکار کی زندگی اور سرکار کی سیرت طیبہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچانے میں سکشم اور پوری طرح کارگر ہے۔ مزید خاص کر سرکار سیدنا محبوب الہی کا تذکرہ، بلکہ اس سے پہلے یہ عرض کروں اور بار بار یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس پورے اعتراف کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اس اعتراف کے ساتھ یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ ہماری زبانیں ان اللہ والوں کے تذکرے کے لائق نہیں ہے۔ سچائی یہی ہے کہ ان کے ذکر کے لیے بھی زبان چاہیے، اور ان کے ذکر کا جب یہ حال ہے کہ انسان ان کا ذکر کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے اپنے آپ میں دھنسا جاتا ہے اور اسے اپنی اوقات کا احساس ہوتا ہے، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بلندی اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ تذکرہ جب انسان کرتا ہے تو یقیناً اسے یہ پورا اعتراف ہوتا ہے کہ زبان اس لائق نہیں ہے، لیکن اس امید پر کہ رب تبارک و تعالی اپنے ان محبوب بندوں کے ذکر کے صدقے کہ جب ان کا تذکرہ، ان کا نام، ان کا ذکر زبان پر آ کر کانوں کے ذریعے دل تک اور باطن تک پہنچے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ ان کے باطن کا کچھ فیضان اور ان کی روحانیت کے کچھ انوار ہمارے باطن اور ہماری روح کو بھی
عطا فرما دے۔ اور بارہا اس بات کا ذکر ہو چکا ہے اور اعتراف ہو چکا ہے کہ ہم خالی دامن اسی امید میں یہ ذکر لے کر بیٹھتے ہیں کہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے بھی باطن میں کچھ روشنی پیدا ہو جائے، ہمیں بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کچھ روشنی حاصل ہو جائے، اور ہمیں بھی ان مقبولان بارگاہ اور سالکان راہ طریقت کا کچھ فیض حاصل ہو جائے۔ حضور سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کے ذکر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ جب سے دلی تشریف لائے، یہ دلی جس طرح مرکز سلطنت ہے بر صغیر کا، اسی طرح آپ کے تشریف لانے کے بعد اس کا یہ پہلو کہ یہ روحانیت کا بھی مرکز ہے، یہ پہلو اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے۔ یوں تو اس کی مرکزیت روحانیت کے حوالے سے اسی وقت مسلم ہو گئی تھی جب سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا نے اپنے مرید، اپنے خلیفہ اور اپنے جانشین سرکار سیدنا شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کو دلی شریف میں آپ نے سکونت عطا فرمائی۔ لیکن جو اس مرکزیت کا جو ظہور حضرت سرکار سلطان المشائخ کے زمانے میں ہوا، وہ ظہور اس سے پہلے نظر نہیں آتا کہ آپ کی زندگی میں سلطنت اور فقیری یہ دونوں دلی کی تاریخ میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک طرف سلطانی چل رہی ہے اور دوسری طرف فقیری چل رہی ہے، اور قیامت تک آنے والوں کو آپ کی ذات اور آپ کے تذکرے سے یہ بات بھی بہت حد تک اور بہت بڑے پیمانے پر حوصلہ دیتی رہے گی کہ کبھی بھی سلطنت یہ فقیری کو شکست نہیں دے سکتی، بلکہ جب بھی سلطانی اور فقیری کا مقابلہ ہوا ہے تو سرکار سیدنا سلطان المشائخ کی زندگی بتائے گی کہ سلطنت ہمیشہ مات کھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور فقر اور فقیری یہ فتح یاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک فقیر ہے جو ہندوستان کے مرکز میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سلطان وقت کہ جس کے پاس ہزاروں لاکھوں فوجیوں کا دستہ ہے اور لاکھوں حشم اور خدم اور ہٹو بچو کرنے والے خدام ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے محل میں بیٹھ کر سلطان ہونے کے باوجود اللہ کے اس ایک فقیر سے ڈرتا ہے۔ اور یہ فقیر بھی ایسا شہنشاہی اور سلطانی مزاج رکھتا ہے کہ جب جب سلطنت اسے چیلنج کرتی ہے یہ اپنی فقیری کا جوش اور بڑھا دیتا ہے۔ سرکار سیدنا محبوب الہی کی زندگی بتاتی ہے کہ جب جب بادشاہوں نے آپ کے لنگر پر نظر رکھنے کی کوشش کی، جاسوسی کی کوشش کی کہ اتنا وسیع لنگر یہ کس طرح اس فقیر کی کٹیا سے چلتا ہے، اور جب جب آپ کو بتایا گیا کہ آج خانقاہ میں سلطان وقت کے جاسوس آئے ہوئے ہیں، تب تب آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر ہمارے لنگر میں 2 ڈشز ہوتی ہیں تو آج سے 4 کر دی جائیں، اگر 4 ہوتی ہیں تو آج سے 8 کر دی جائے۔ آپ کبھی سلطان وقت سے نہ دبے اور نہ ڈرے، بلکہ جب بھی سلاطین وقت نے آپ کو دبانے کی کوشش کی، آپ نے رب پر اپنا توکل اور اپنا بھروسہ اور اس میں جوش پیدا کر کے زمانے کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور زمانے کو قیامت تک آنے والے اس راستے پر چلنے والوں کو یہ حوصلہ عطا فرمایا کہ رب پر بھروسہ یہ الگ چیز ہے اور تخت اور سلطنت پر بھروسہ الگ چیز ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ سرکار سیدنا محبوب الہی کی زندگی میں آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک آپ نے 14 بادشاہوں کی
زندگی اور 14 بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ کتابوں میں یوں ہی لکھا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو یوں کہوں کہ 14 بادشاہوں نے سرکار سیدنا محبوب الہی کا زمانہ پایا، اس لیے کہ سرکار سیدنا محبوب الہی کے لیے یہ کوئی شرف کی بات نہیں کہ وہ ان بادشاہوں کے زمانے میں رہے، بلکہ ان بادشاہوں کے لیے یہ عزت اور فخر اور ناز کی بات ہے کہ انہوں نے سرکار سیدنا محبوب الہی کا زمانہ پایا، اس لیے کہ آج بھی سرکار سیدنا محبوب الہی کو یاد کرنے کے لیے کسی بادشاہ کے ذکر کی محتاجی نہیں ہے، لیکن ہر بادشاہ کے ذکر کے لیے سرکار محبوب الہی کے ذکر کی محتاجی ہے کہ آج ان بادشاہوں کا ذکر تبھی زبانوں پر آتا ہے جب ان کے ذکر سے پہلے سرکار سیدنا سلطان المشائخ محبوب الہی کا ذکر زبانوں پر آتا ہے، اور سرکار سیدنا محبوب الہی نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے اطوار سے یہ بتا دیا کہ مجھے اس بات پر فخر نہیں کہ میں ان شہنشاہان وقت کے زمانے میں ہوں، اور اسی طرح سلاطین وقت نے بھی یہ بتایا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نظام الدین اولیاء کے زمانے میں ہیں۔ سرکار سیدنا محبوب الہی کے زمانے میں 14 شہنشاہ دلی کے تخت پر مختلف اوقات میں بیٹھے، اور آپ کے دلی تشریف لانے کے بعد تقریباً 9 بادشاہ دلی کے تخت پر بیٹھے۔ ہماری بات یہ جاری تھی کہ ان 14 بادشاہوں میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے سلطان غیاث الدین تغلق، سلطان غیاث الدین تغلق دلی میں تقریباً یہ جو پورا دور ہے سلطانی اور شہنشاہی کا، اس میں 5 مختلف خاندانوں نے حکومت کی۔ اس میں غلام خاندان ہے، اور اس کے بعد پھر خلجی خاندان ہے، اور اس کے بعد پھر تغلق خاندان ہے، اس کے بعد پھر سید خاندان ہے، اور اس کے بعد پھر لودھی خاندان ہے۔ سرکار سیدنا محبوب الہی کا جو آخری زمانہ ہے وہ تغلق خاندان کا بھی تقریباً آخری عروج کا زمانہ ہے۔ تغلق خاندان کا پہلا بادشاہ اور سرکار سیدنا محبوب الہی کے زمانے میں سیکنڈ لاسٹ سلطان غیاث الدین تغلق، جس کے بارے میں سرکار سیدنا محبوب الہی نے فرمایا ہنوز دلی دور است، اور وہ ہاتھی کی دوڑ میں جو زمین میں لرزش پیدا ہوئی اس کی وجہ سے اس کا محل اس پر گرا، اور وہ دلی داخلے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اسی بادشاہ کے زمانے میں سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہوا محفل سماع کے تعلق سے، اور سرکار سیدنا محبوب الہی نے قرآن و حدیث سے، اللہ و رسول کے فرامین سے بادشاہ کے محل میں اہل علم کے سامنے محفل سماع کے جائز ہونے پر دلیلیں پیش کی، اور اس کے مقابلے میں اہل علم نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی قول موجود ہو تو آپ وہ بیان فرمائیے۔ اس کے جواب میں سرکار سیدنا سلطان المشائخ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آبادی ویران کیوں نہیں ہو جاتی کہ جہاں رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں امتی کا فرمان طلب کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ وہ دلی جو ہندوستان کا بلکہ پورے بر صغیر کا پایہ تخت تھا، اس دن سے پرانی دلی کہا جانے لگا۔ دلی پرانی ہو گئی، ویران ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر نئی دلی آباد ہوئی۔ یہ نئی اور پرانی دلی یہ سرکار سیدنا محبوب الہی کے اسی فرمان کا نشان ہے جو آج تک باقی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا نیو ناگپور، نیو بامبے، مگر آپ نے اولڈ بامبے نہیں سنا ہوگا۔ اولڈ ناگپور
نہیں سنا ہوگا، مگر یہ اللہ والے کی زبان ہے کہ جب اس کی زبان کھلتی ہے تو پھر آج پرانا ہونے کے بعد بھی لوگ اسے پرانا نہیں بولتے، نئے کو نیا بولتے ہیں مگر پرانے کو پرانا نہیں بولتے، مگر اللہ والے کی زبان سے جب نکلا تو نئی دلی کو تو نئی دلی بولا ہی جاتا ہے، مگر پرانی دلی کو کوئی صرف دلی نہیں کہتا، پرانی دلی کہتا ہے۔ پرانی دلی اور نئی دلی، گویا اس دلی کے ساتھ جسے اللہ والے کی زبان نے ویران کیا ہے، قیامت تک آنے والی خلق خدا سارے لوگوں کو، ساری دنیا کو یہ بتاتی رہے گی کہ یہ خود بخود پرانی نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ اللہ والے کی زبان سے نکلنے کی بنیاد پر پرانی ہوئی ہے، اور ساری دنیا اس کی گواہی دیتی رہے گی۔ اس بادشاہ کے زمانے میں مناظرہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اسی کے بیٹے سلطان محمد بن تغلق، جو حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی کے زمانے میں جو بادشاہوں کی لسٹ ہے، اس لسٹ کے یہ آخری فرمان روا، آخری سلطان اور آخری بادشاہ، جنہیں تخت سلطنت پر بیٹھنے سے پہلے جونا شاہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ جونا شاہ۔ تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد پھر محمد بن تغلق یا محمد بن غیاث الدین تغلق سے یہ معروف ہوئے، اور اس طرح آپ نے مختلف بادشاہوں کا زمانہ پایا، اور یہ بادشاہ کہ جن کے والد اس قدر سرکار سیدنا محبوب الہی کے مخالفین میں تھے کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ میرے دلی آنے سے پہلے دلی چھوڑ دو، اور سرکار سیدنا محبوب الہی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ابھی دلی بہت دور ہے، تم کو ابھی آنے میں ٹائم لگے گا، قیامت تک کا ٹائم ہے۔ اسی کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد بن تغلق کو پیدا فرمایا، جو سرکار سیدنا محبوب الہی کے عشاق میں سے تھا، جس کی تڑپ یہ تھی کہ کسی طرح حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے۔ بہرحال سرکار سیدنا محبوب الہی ان بادشاہوں کی فہرست کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی گزرتی رہی، اور کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی سلطان وقت کے اندر یہ طاقت اور یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو کیا، آپ کے لنگر کو اور آپ کے لنگر خانے اور آپ کے دسترخوان کو بھی کسی طرح دبا سکے۔ اور آپ کا انداز وہی تھا کہ سارا زمانہ، ایک بار سلطان علاء الدین خلجی، علاء الدین خلجی کو جانتے ہیں؟ سلطان علاء الدین خلجی یہ خلجی خاندان کا انتہائی طاقتور، باشعور اور انتہائی نیک بادشاہ، سلطان جلال الدین خلجی جو خلجی خاندان کا اولین بادشاہ ہے، یہ اس کے بھتیجے بھی ہیں اور اس کے داماد بھی ہیں۔ ان کے زمانے میں اول یہ بھی سرکار سیدنا محبوب الہی کے مخالفین میں تھے، اور یہ اکثر و بیشتر جاسوس بھیجا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے جو حواری جواری ہیں، میرے جو وزراء ہیں، امراء ہیں، یہ سرکار سیدنا محبوب الہی کا لنگر چلاتے ہیں۔ سوچ تھی ایسی، انہیں اس حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ یہ امراء اور وزراء خود سرکار محبوب الہی کے ٹکڑوں پر اپنا گزارا کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ اکثر و بیشتر ان پر بھی پابندیاں لگاتے، اور ان کے پیچھے اپنے جاسوس بھی خانقاہ میں بھیجتے۔ جب یہ امراء اور وزراء بارگاہ محبوب الہی میں آتے تو ان کے پیچھے اپنے لوگ لگا دیتے کہ دیکھو یہ لنگر کے لیے کیا کچھ پیش کرتے ہیں۔ تو جو سرکار سیدنا محبوب الہی کے گرد رہنے والے تھے، انہیں اگر پتہ چل جاتا کہ جاسوس آئے ہوئے ہیں تو وہ سرکار سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کر دیتے۔ تو سرکار محبوب الہی پوچھتے کہ آج فقراء کی سحری میں کیا ہے، تو بتایا جاتا یہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 3-4 ڈشز کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ یہ اور بڑھا دی جائیں، تاکہ بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لنگر رب کے بھروسے چلتا ہے، اس کے امراء اور وزراء کے بھروسے نہیں چلتا۔ اور آپ کا اپنا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی، پوری زندگی آپ کا معمول تھا روزہ رکھنے کا، ساری زندگی صرف
وہ ایام کہ جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بقر عید کے 4 دن اور عید کا 1 دن، اس کے علاوہ ساری زندگی آپ روزے سے رہتے، اور روزے میں بھی آپ کا حال یہ ہوتا کہ سحری میں خاص کر ایک کھانے کا ذکر ملتا ہے جسے ہم آج کل تہاری کہتے ہیں، یہ بنائی جاتی، اور اس تہاری میں جو بنانے والے تھے وہ آپ کے لیے گوشت کا کوئی ٹکڑا یہ اچھی طرح بنا کر تہاری کے نیچے چھپا دیتے تھے کہ کسی طرح سرکار اسے تناول فرما لیں، مگر ان سحری پیش کرنے والوں کا بیان ہے کہ کبھی ہم نے سرکار محبوب الہی کا ہاتھ اس گوشت تک پہنچتا ہوا نہیں دیکھا۔ آدمی نوالا بناتا ہے نا، نوالا بناتے بناتے وہ نیچے تک پہنچتا ہے، لیکن آپ چند نوالے اٹھاتے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید آپ کو کبھی یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے نیچے کچھ اور بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ جیسا جاتا ویسا ہی آپ کی بارگاہ سے واپس آ جاتا۔ یعنی سحری میں چند نوالے اور اسی طرح افطار میں روٹی کے چند ٹکڑے، کہ جو حاضر باش لوگ ہوتے ان کو آپ کیا کرتے، اس میں سے تقسیم فرما دیتے اور ایک ٹکڑا خود تناول فرما لیتے۔ گنے آپ کو بہت زیادہ پسند، گنے بہت پسند۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم لوگوں کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن گنے آپ کو اتنے پسند تھے کہ آپ کے مریدین کو بھی پتا تھا کہ گنے بہت پسند ہیں، تو اگر گنے کا موسم نہیں بھی ہے تو مریدین گنوں کے بنڈل لا کے خانقاہ کے گوشے میں رکھ دیا کرتے، کیوں؟ مرشد کو پسند ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ خود ارشاد فرمایا کہ دیکھو گنے مجھے بہت پسند ہیں، مگر سال بھر میں، اس سال پورے سال میں گنے کا صرف 1 پورا میں نے تناول کیا ہے، گنے کا 1 پورا تناول کیا ہے، یعنی جو آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے اس کے استعمال کا یہ انداز ہے۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ پھر دوسری چیزوں کے استعمال کا کیا انداز ہوگا۔ تو یہ آپ کا کھانا تھا اور یہ آپ کی خوراک تھی اور یہ آپ کی زندگی تھی۔ آپ کے پہناوے کے تعلق سے لکھا کہ ہمیشہ بوسیدہ اور پیوند لگے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اب یہی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہماری زبانیں یہ بات کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ حوصلہ عطا فرما دے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، دنیا کے بہترین کپڑے، میٹر سے کاٹ کے نہیں کہ حضرت کے کرتے کو کتنا میٹر کا کپڑا لگتا ہے، نہیں، تھان کے تھان، دنیا کے کونے کونے سے دنیا کے بہترین کپڑے سرکار سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ کے عقیدت مند لے کر آتے، نظر کرتے۔ لیکن کبھی کبھار اگر ان میں سے پہنتے بھی تو 1 مرتبہ پہن لیا اس لیے کہ کسی مرید کو دیں تو وہ اس کے لیے تبرک ہو جائے، اور وہ جب پہنے تو اسے یہ خوشی حاصل ہو کہ وہ اپنے مرشد کا اتارا پہن رہا ہے، ورنہ اپنے لیے کبھی ان بیش قیمت کپڑوں کو بدن پر نہیں ڈالا۔ ہمیشہ بوسیدہ کپڑے ہوتے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے، ورنہ جو کچھ بھی آتا چاہے جتنا مہنگا کپڑا ہوتا سب فقراء میں تقسیم فرما دیتے، اور خاص کر جو کپڑے پہنتے تو اس میں یہ اہتمام ضرور کرتے کہ ہمارے مشائخ نے ایسا کپڑا پہنا ہے یا نہیں۔ کپڑوں کی تراش خراش اور کپڑوں کے اسٹائل اور کپڑوں کے انداز میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، فلاں ہیرو نے یہ کپڑا پہنا ہے یا نہیں، ہے نا، فلاں دنیا دار کا یہ لباس ہے یا نہیں، ہم فلاں دنیا دار فلاں شہرت یافتہ انسان جیسا لباس پہنیں گے۔ مگر آپ اس بات کا لازمی خیال رکھتے کہ ہمارے مشائخ نے ایسا لباس پہنا ہے کہ نہیں۔ اگر مشائخ نے ایسا لباس نہیں پہنا ہے تو آپ نے کبھی ویسا لباس نہیں پہنا، ہمیشہ لازمی طور پر، حتیٰ کہ جو علماء ظاہر کا لباس تھا اس زمانے میں، جو لکھنے والوں نے اس کے لیے بارانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا استعمال کیا ہے؟ بارانی،
اس زمانے میں جو علماء جو کپڑے پہنا کرتے تھے، علماء ظاہر، اس کو بارانی کہا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی اس لباس کو زیبتن نہیں فرمایا۔ اور ایک لباس آپ کے پاس سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا تھا۔ اس کے لیے جو لفظ آیا کتابوں میں وہ دوتائی ہے۔ کیا ہے؟ دوتائی۔ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ اسے پہنا کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے مرید و خلیفہ اور جانشین سرکار سیدنا شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے اپنے مرید و خلیفہ اور جانشین سرکار سیدنا شیخ المشائخ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کو عطا فرمایا، اور پھر آپ کے تبرکات کے ساتھ وہ دوتائی اور وہ لباس سرکار سیدنا سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو عطا ہوئی۔ تو خاص موقع جو ہوتا عید کا، بقر عید کا، اور اسی طرح کے جو مواقع ہوتے، تو اس موقع پر انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ وہ لباس پہنتے۔ ابا جی قبلہ علیہ الرحمہ کو ہم نے دیکھا کہ عید پر بھی، بقر عید پر بھی آپ کے پیر و مرشد کا لباس تھا، اہتمام کے ساتھ وہ عید کے دن اس لباس کو زیبتن کرتے تھے۔ اس لیے کہ ایک مرید صادق کے لیے مرشد کے پیرہن سے زیادہ قیمتی، اجلا اور نیا لباس کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انبساط عید دیدن روئے تو، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو یہ سرکار سیدنا محبوب الہی کا انداز تھا۔ اسی طرح آپ جو جوتا شریف پہنتے تھے وہ ہمیشہ تقریباً لال کلر کا ہوا کرتا تھا، اور ٹوپی کبھی پیلی اور کبھی لال، یہ بھی، اور اس کا انداز وہی ہے، وہ 4 ٹکڑوں کی وہ ہوتی تھی ٹوپی شریف، 4 ٹکڑوں کی۔ ابھی پہلی ہی مجلس جو آپ کے ملفوظات میں فوائد الفواد شریف میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جس کا آغاز ہوگا، پہلی ہی مجلس میں اس ٹوپی شریف کا تذکرہ آئے گا۔ اسے صوفیہ اکرام کے یہاں کلاہ چہار ترکی کہا جاتا ہے۔ کلاہ چہار ترکی، ترک سے ترکی، چہار مانے 4 اور کلاہ مانے ٹوپی۔ چہار ترکی یہ 4 ٹکڑے ہوتے تھے۔ محراب دیکھا، مسجد کا جو محراب ہوتا ہے، تو اس محراب کی شکل کے 4 ٹکڑے جوڑ کر ایک ٹوپی بنتی، اس کو کلاہ چہار ترکی، اور وہ چاروں ٹکڑے ایک ایک ترک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پہناوا بھی یہ کیا ہے؟ ان کے سلوک اور ان کی زندگی کے منہاج کے لیے سمبول ہے۔ کیا ہے؟ سمبول ہے، پہچان ہے، علامت ہے۔ تو یہ 4 ٹکڑوں والی چہار ترکی ٹوپی آپ پہنا کرتے تھے، اور یہ کبھی پیلی ہوتی اور کبھی کیا ہوتی؟ لال کلر کی ہوتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ساری زندگی روزہ، ہم لوگ صرف رمضان میں اگر روزہ رکھیں تو ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے نا؟ تو جو ساری زندگی روزہ رکھے اور صرف روزہ نہیں، پھر اس میں بہت سارے مجاہدات اور ریاضات، اور پھر اس میں بھی معمولات میں کوئی فرق نہیں ہے، معمولات میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی بدن تو انسانی بدن ہے، وہ مستقل محنت اور مشقت اور ریاضات اور مجاہدات سے کمزور ہونا ہی ہے۔ حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی تقریباً یہ اپنی ساری زندگی جسمانی مشقت میں رہے، خاص کر سر کا درد ہمیشہ آپ کو رہا، نیند کی کمی، خوراک کی کمی، اور پھر اس کے ساتھ مسلسل روزہ اور محنت و مشقت، لوگوں کی ضروریات میں ہر وقت کھڑا رہنا، تو ہمیشہ تقریباً سر کا درد یہ ساتھ ساتھ رہا، اور بدن انتہائی لاغر اور کمزور رہا۔ لیکن یہ اس سے پہلے کسی موقع پر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ روح کو اگر توانا کرنا ہے تو بدن کو کمزور کرنا پڑے گا۔ روح کو تندرست اور توانا کرنے کے لیے بدن کو کمزور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے جو فرض کیے، آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو، تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ یعنی تقوی کب حاصل ہوتا ہے؟ بھوکا رہنے کے بعد۔ تقوی حاصل ہوتا ہے
بھوکا رہنے کے بعد, اور بھوکا رہنے سے کیا ہوتا ہے, بدن کمزور ہوتا ہے, اور تقوی حاصل ہوتا ہے, یعنی روح مضبوط ہوتی ہے, روح میں پاکیزگی اور بالیدگی پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر روح کو مضبوط کرنا ہے تو بدن کو کمزور کرنا پڑے گا, اس لیے کہ جب بدن کمزور ہوگا نفس کمزور ہوگا, نفس کی خواہشات یہ کمزور ہوگی, ماند پڑے گی, جس کے نتیجے میں روح طاقتور اور مضبوط ہوگی. تو روح تو کیسی مضبوط تھی کہ آج بھی ان کی روحانیت زندہ ہے, آج بھی ہم ان کے نام پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج بھی دنیا ان کے نام پر ساری دنیا سے لوگ کھنچ کر ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دلی شریف ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. روح اتنی مضبوط ہے, مگر بدن یہ کمزور ہے. تو یہ کمزوری ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالی کا ہر مخلوق کے حوالے سے جو فیصلہ ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. ظاہری زندگی میں لکھنے والوں نے لکھا کہ وصال سے 40 دن پہلے آپ کے جو معمولات تھے, جو ایک لگا بندھا جو نظام تھا آپ کا, کہ اس وقت سونا, اس وقت جاگنا, اور اس وقت سحری, اس وقت افطار, اس وقت نماز, اس وقت مراقبہ, اس وقت خلوت, اس وقت جلوت, اس وقت محفل, اس وقت انجمن, ان معمولات میں آپ کے فرق آنے لگا. اور وصال کے 40 دن پہلے سے کھانا آپ نے پوری طرح بند فرما دیا, ترک کر دیا. یعنی ابھی تک تو یہ معمول تھا نا کہ روزانہ روزہ رکھنا ہے, جس میں مختصر افطار اور مختصر سحری, مگر وصال سے 40 دن پہلے کھانا پینا بالکل بند کر دیا, خاص کر کھانا بالکل بند کر دیا. یعنی ایک نوالا بھی آپ قبول نہیں فرماتے, ایک نوالا بھی قبول نہیں کرتے. کھانے کا معمول بھی چینج ہو گیا کہ بالکل بند ہو گیا. اسی طرح نماز کا جو معمول ہے کہ ایک ایک نماز کو 2 بار 3 بار پڑھتے, سجدہ 2 سجدے کی جگہ 4 6 سجدے کرتے, ایک ہی نماز کے بارے میں بار بار پوچھتے کہ میں نے یہ پڑھی کہ نہیں, پھر پڑھ لوں, پڑھا کہ نہیں, پھر پڑھ لوں. اسی طرح جمعے کے دن کا بار بار تذکرہ کرتے کہ جمعہ کب آئے گا, جمعے کا دن کب آئے گا. اور اکثر و بیشتر آپ کی زبان پر یہ ایک مصرع آپ دہراتے, می رویمو می رویمو می رویم, ہم تو جا رہے ہیں, ہم تو جا رہے ہیں, ہم تو جا رہے ہیں. لیکن اس تحیر کی حالت میں کہ جب آپ اپنے آپ میں نہیں ہیں, اس حال میں بھی آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوتی, اور اسی طرح مہمانوں کا خیال بھی دل سے نہیں نکلتا. اکثر و بیشتر پوچھتے کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا ہے, اگر کوئی مہمان آیا ہو تو اس کے کھانے پینے اور ٹھہرنے کا اہتمام کیا جائے. اس طرح انہی 40 دنوں میں کہ جب آپ کے معمولات یکسر بدل چکے تھے, چینج ہو چکے تھے, ایک شخصیت حضرت شاہ رکن الدین سہروردی ملتانی, جنہیں رکن عالم کہا جاتا ہے, جن کا آستانہ پاکستان ملتان شریف میں. یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ زکریا ملتانی, حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی, ان کے پوتے ہیں شیخ رکن الدین سہروردی ملتانی. یہ خاص سرکار سیدنا محبوب الہی سے ان کا ایسا دلی تعلق تھا, حالانکہ بہت بڑے شیخ کے پوتے اور ان کے خلیفہ اور مرید تھے, لیکن اس کے باوجود سرکار سیدنا محبوب الہی سے ان کا دل ایسا لگا ہوا تھا کہ خاص محبوب الہی سے ملاقات کے لیے یہ ملتان سے دلی تشریف لایا کرتے. 5 سفر آپ نے حضرت رکن الدین ملتانی نے سرکار محبوب الہی سے ملاقات کے لیے فرمائی. اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی, بلکہ سرکار سیدنا محبوب الہی کی زندگی کے آخری ایام جو ہیں, جب یہ حالات ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت 2 طرفہ تھی, کہ جس طرح وہ کھینچے چلے آتے تھے بارگاہ محبوب الہی میں, اسی طرح سرکار محبوب الہی نے اپنے آخری ایام کے لیے گویا خاص ان کا انتخاب فرمایا کہ ان کے ذریعے آپ کی آخری زندگی کے ایام کے بہت سارے امور انجام پائیں. تو ان کا جو آخری سفر تھا سرکار سیدنا محبوب الہی سے ملاقات کے لیے حضرت شاہ رکن عالم کا, وہ انہی 40 دنوں میں آپ تشریف لائے. پھر آپ جب تشریف لائے اور آپ نے آپ کی حالت دیکھی تو
اللہ والے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا، اور پھر آپ کی تدفین تک وہ ملتان واپس تشریف نہیں لے گئے۔ آپ جب آئے اور آپ نے یہ کیفیت دیکھی، ملاقات ہوئی، تو آپ نے حضرت محبوب الہی سے عرض کیا کہ حضور، اللہ تبارک و تعالی نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا آخری وقت میں کہ آپ چاہیں تو دنیا میں مزید تشریف رکھیں اور چاہیں تو ہماری بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ سرکار نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹنا اختیار فرمایا، تو ان کے صدقے سرکار کی امت کے اولیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو حضور، ہم غلاموں کی خواہش ہے کہ اگر آپ کچھ دن اور ہمارے درمیان رہیں تو ہم غلام اور آپ کی صحبت سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، سرکار سیدنا محبوب الہی کی آواز رند گئی، اور فرمایا کہ میں مسلسل کئی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، نظام اشتیاق تو مارا بیشتر است، زود بیا وہ در کنف ما بیاسا، کہ اے نظام، ہمیں تمہارا بہت زیادہ شوق ہو گیا ہے، تمہارا اشتیاق بڑھ گیا ہے، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، جلد چلے آؤ اور ہمارے پہلو میں آرام کرو۔ اس لیے اب مزید قیام کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح، اور حضرت شاہ رکن عالم یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ جو سلطان غیاث الدین تغلق ہے، اس نے اپنے لیے مقبرہ بنوایا تھا ملتان میں۔ کہاں؟ ملتان میں۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی سے اس کا رشتہ ارادت تھا، غالباً یہ ان سے مرید تھا، عقیدت مند تو تھا ہی، تو اس کی خواہش یہ تھی کہ حضرت کے قریب میری قبر بنے، تو اس نے عالی شان مقبرہ اپنے لیے وہاں ملتان شریف میں تعمیر کروایا تھا، مگر وہ واقعہ ہوا ہنوز دلی دورست، اور دلی میں ہی وہ گزر گیا، تو پھر اس کو دلی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ کس کو؟ غیاث الدین تغلق کو۔ پھر جب ان کا وصال ہوا حضرت شاہ رکن عالم کا، تو محمد بن تغلق جو غیاث الدین تغلق کے بیٹے ہیں، انہوں نے والد کے لیے بنا ہوا مقبرہ ان کو پیش کیا، تو وہ مقبرہ جو غیاث الدین تغلق کے لیے بنا تھا، اس میں حضرت شاہ رکن الدین رکن عالم آج آرام فرمائے۔ اور ملتان کا جو سمبولک آئٹم ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کا یہ تاج محل ہے، ایسے ہی ملتان کا وہ آستانہ ہے حضرت شاہ رکن عالم کا، یعنی وہ پورا ایریا رکن عالم سے معروف ہے، بہت مشہور اور بہت خوبصورت آستانہ ہے، تصویروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہاں۔ بہرحال یہ جواب سرکار سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ سے پا کر وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی علاج کارگر نہیں ہے۔ بادشاہ نے، محمد بن تغلق نے بھی اپنا شاہی طبیب بھیجا، شاہی طبیب بھیجا، تو اس نے نبض چیک کی تو کہا کہ یہ تو ایک صحت مند انسان کی نبض ہے اور کسی بیماری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ نے دبی زبان سے ایک جملہ ارشاد فرمایا اس طبیب سے فارسی میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیمار عشق کا علاج دیدار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب یہ صحت اور یہ طبیعت اور یہ بدن اور یہ روح دیدار یار سے ہی اچھی ہوگی، اس کا اور کوئی علاج اور کوئی دوا نہیں ہے۔ بہرحال نظام چلتا رہا، اور پھر آ گئی 18 ربیع الثانی کی شب۔ 18 ربیع الثانی جو آپ کے وصال کی تاریخ ہے، یعنی 11ویں شریف کی 18 تاریخ، اس شب میں ساری رات، یعنی آپ کی پوری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں رات کے وقت آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کے خلوت خانے میں گزار سکے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ مگر وہ رات ایسی رات تھی کہ آپ کے جو قریبی لوگ تھے وہ سب رات بھر آپ کے گرد ہی رہے، اور ساری رات آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی اور ہوش آتا، یہی چلتا رہا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اور پھر یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر چاشت کا وقت، لکھنے والوں نے وقت بھی لکھا ہے کہ تقریباً صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ 18 ربیع الثانی
پیر کا دن صبح 7 بجے چاشت کے وقت میں اچانک آپ نے فرمایا کہ حضور شیخ العالم تشریف لائے ہیں. کون؟ حضور شیخ العالم تشریف لائے ہیں, مجھے پکڑ کے اٹھاؤ. شیخ العالم یعنی اپنے پیر و مرشد کی طرف اشارہ فرمایا کہ بابا صاحب تشریف لائے ہیں, حضرت شیخ المشائخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, وہ تشریف لائے ہیں, مجھے پکڑ کے اٹھاؤ. سب بڑے کہ پکڑ کر اٹھائیں تو دیکھا کہ آپ کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہے, یعنی بابا فرید آپ کو لے کر تشریف لے جا چکے تھے اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر, اور ہدایت کا یہ آفتاب اور شریعت و طریقت کا یہ ماہتاب دنیا سے تشریف لے گیا. پیر کے دن 18 ربیع الثانی صبح 7 بجے چاشت کے وقت. اب یہ ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے, تو حضرت شاہ رکن عالم موجود تھے, تو انہوں نے مشورہ کیا, یعنی اب سارے کام حضرت شاہ رکن عالم کے مشورے سے انجام پا رہے ہیں. تو حضرت شاہ رکن عالم نے, جو سرکار سلطان المشائخ کے خادم خاص تھے, حضرت خواجہ اقبال نام تھا ان کا, ان سے مشورہ کیا. تو سرکار محبوب الہی ایک قبرستان تھا جہاں آپ کے متعلقین دفن تھے. آپ کا تقریباً یہ روزانہ کا معمول تھا کہ کچھ وقت وہاں جا کر آپ گزارتے تھے. اچھا, وہاں پر آج جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں وہ جو مسجد ہے نا, وہ مسجد آپ کے وصال سے پہلے آپ کے ایک مرید تھے, ایک شہزادے جن کا نام خضر خان تھا. کیا تھا؟ خضر خان. یہ خضر خان بیٹے ہیں علاؤ الدین خلجی کے. کس کے؟ علاؤ الدین خلجی. ایک خضر خان ہے, یہ تغلق خاندان کے بعد جب سید خاندان کا آغاز ہوا تو سید خاندان کے پہلے بادشاہ سید خضر خان وہ الگ ہیں. یہ خضر خان علاؤ الدین خلجی کے کئی بیٹے تھے, اور بھی بیٹے تھے, ان میں 2 بیٹے جو تھے خضر خان اور شادی خان, یہ دونوں حضرت سلطان المشائخ کے مرید تھے. یعنی کسی زمانے میں نے عرض کیا نا کہ علاؤ الدین خلجی بڑی ٹوہ میں رہتے تھے کہ یہ لنگر چلتا کیسے ہے, مگر پھر اللہ نے کرم فرمایا اور وہ بھی عقیدت مندوں میں شامل ہوئے, اور ایسے عقیدت مند کہ آپ ان کے یہ 2 بیٹے کئی بار بارگاہ میں آتے کہ حضور مرید کر لیں, مگر آپ مرید نہیں کرتے. حتیٰ کہ بادشاہ نے خاص یہ لکھ کر بھیجا کہ حضور میں گزارش کرتا ہوں اور میں آپ سے ان کے مرید ہونے پر راضی ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انہیں مرید فرما لیں. تب آپ نے انہیں مرید کیا, خضر خان اور شادی خان. تو یہ جو علاؤ الدین خلجی کے یہ جو بڑے بیٹے ہیں خضر خان, انہوں نے حضرت کی آخری آرام گاہ کے لیے یہ مقبرہ بنایا تھا. کون سا؟ جو آج مسجد ہے, یہ مقبرہ خضر خان نے بنایا تھا. اور بھی وہاں قبریں اور عمارتیں موجود تھیں, مگر کسی وقت سرکار سلطان المشائخ سے پوچھا گیا کہ حضور کہاں آرام فرمانا پسند کریں گے, تو فرمایا کہ آسمان کا گنبد میرے لیے کافی ہے, یعنی میں کسی عمارت میں نہیں رہنا چاہتا. تو حضرت شاہ رکن عالم نے وصال کے بعد مشورہ کیا, تو حضرت خواجہ اقبال جو خادم خاص تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت جب یہاں تشریف لاتے تو ایک نارنگی کا ایک درخت تھا, سنترے کا نارنگی کا ایک درخت تھا, حضرت اسی کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. تو پھر حضرت شاہ رکن عالم نے فرمایا کہ اسی جگہ حضرت کی آخری آرام گاہ بنائی جائے, اس مقام پر جہاں آج آپ آرام فرمائیں. تو یہ جگہ حوض تھی اس مقبرے کے باہر, یہ پورا گہرائی میں پورا حوض تھا, تو اسے پاٹا گیا, اور آج بھی اگر ہم غور کریں تو وہ حوض جیسا ہم کو سمجھ میں آتا ہے. سیڑھیوں سے اترنا پڑتا ہے, دیکھا ہے, سیڑھیوں سے اتر کر جانا پڑتا ہے. تو یہ پورا حوض تھا. تو بہرحال وہاں قبر کھودی گئی, اور پھر ایک عالم تھا جو امر آیا, اور ہوتے ہوتے ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کے بعد آپ کی نماز جنازہ حضرت شاہ رکن عالم نے پڑھائی. کس نے؟ حضرت شاہ رکن الدین رکن عالم سہروردی ملتانی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی, اور پھر جنازہ چلا. جنازہ خانقاہ سے چلا, اور یہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, اور آپ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں بھی سماع ہو, میرے جنازے میں بھی سماع ہو. تو جنازے کے آگے آگے قوال سماع کرتے جاتے, اور حضرت شیخ سعدی کا یہ شعر پڑھتے جاتے, اے تماشا گاہ عالم روئے تو, اے
तमाशा गाहे आलम रूए तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि। आए वो ज़ात कि जिसके चेहरे के दीदार के लिए सारी दुनिया तड़प रही है, तू किसके नज़ारे के लिए जा रहा है। आए तमाशा गाहे आलम रूए तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि। और फिर हज़रत शाह रुकनुद्दीन मुल्तानी और आपके जानशीन सरकार सुल्तानुल मशाइख के हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, ये दोनों हज़रात कब्र शरीफ में उतरे और कब्र में आपको उतारा। और इस तरह आपका बदन मुबारक भी दुनिया की आंखों से हमेशा के लिए रूपोश हो गया। और कब्र शरीफ पर उस वक्त कोई इमारत नहीं थी। बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो आपके ज़माने में होने वाले आखिरी बादशाह हैं, ग़ियासुद्दीन तुगलक के बेटे, उनको भी आपके मुरीदीन और खुलफा ने मना किया कि हज़रत का कहना यह था कि मुझे आसमान का गुंबद पसंद है, यानी हज़रत इमारत पसंद नहीं फरमाते थे। तो उन्होंने कहा कि यह हज़रत की आजिज़ी थी और हज़रत की तवाज़ो थी, मगर हम ग़ुलामों की अक़ीदत ये है कि हज़रत सरकार महबूब इलाही मुर्शिद करीम का आलीशान रोज़ा बनना चाहिए। तो आज जो आस्ताना है वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही तामीर किया हुआ है। और इस तरह ये एक दास्तान जिसको आज सुनने के लिए हमारा कान और हमारा दिल ये चाहता है कि कभी ख़त्म ना हो, ये दास्तान चलती रहे और हम सुनते रहें, और रब तौफ़ीक़ दे कि हम सुन कर इस पर अमल करने की और अपने ज़ाहिर व बातिन को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज इस तज़किरे में इतनी कशिश, इतनी लज्जत है, तो ये तज़किरा जिस ज़ात का है, जब उस ज़ात की ज़ाहिरी ज़िंदगी की रील चल रही होगी तो उस ज़िंदगी में कितनी कशिश होगी, और आपके आसपास वालों ने किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त किया होगा। लेकिन उनके पास सरकार महबूब इलाही के ज़िंदगी और आपकी सोबत में गुजारा हुआ एक एक लम्हा उनकी ज़िंदगी को सुकून देने और राहत देने के लिए ये काफ़ी था, और उनके लिए ये तुर्रे इम्तियाज़ था कि उन्हें सोहबत हासिल हुई थी एक अल्लाह वाले की, महबूब इलाही की, सुल्तानुल मशाइख की, कि जिसके दम कदम से आज भी इस्लाम की बहारें हैं और सारी दुनिया और ख़ास कर पूरा बर्रे सग़ीर आज उनके दम कदम और उनकी दीनी खिदमात से जगमगा रहा है और रोशन है। और आज हमारे दिलों में अगर कहीं भी किसी भी सतह पर दीन की, ईमान की लौ अगर जल रही है, टिमटिमाती हुई ही सही, तो ये सदक़ा है सरकार महबूब इलाही और उनके मुर्शिदान करीम का। अल्लाह तबारक व तआला ता दमे हयात अपने इन महबूबान बारगाह के कदमों से हमें सच्ची वाबस्तगी अता फ़रमाए और इनकी बारगाहों में हमें शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इनके सदक़े हुज़ूर आक़ाए करीम की बारगाह में मकबूल बना दे और अपनी बारगाह का भी हमें क़ुर्ब और कबूलियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल